جو جنگل کبھی آباد ہوا کرتا تھا اب ویران ہو چکا تھا۔ ہر طرف اتنی گرمی تھی، سارے پکشی بیٹھ کر سوچ رہے تھے کہیں سے بھوجن کا انتظام ہو جائے۔ کالو کوا، پلو بلا اور کبوتری بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے کہ کہیں سے کھانے کا انتظام ہو جائے، گرمی کے مارے پر جھلس رہے ہیں۔ تبھی وہاں پر اڑتا ہوا مٹھو طوطا آ کر کہنے لگا، ارے یہاں کچھ کھانے کو ملے گا، میرے تو پر چل رہے ہیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے گھر میں رو رہے ہیں۔ تبھی کالو کوا کہنے لگا، یہاں پر کچھ کھانے کو نہیں ہے۔ تبھی ایک طرف سے انہیں چمکتی ہوئی سوندھی سوندھی خوشبو آئی۔ تبھی ساتھ ٹونی چڑیا بھی آئی۔ ٹونی چڑیا کے پر چمک رہے تھے۔ وہ کہنے لگی، آ جاؤ میرے ساتھ سارے پکشیوں، بھوجن کا انتظام ہو گیا ہے۔ سارے پکشی ٹونی چڑیا کی بات مان کر اس کے پیچھے چل پڑے۔ جب ٹونی چڑیا نے جا کر دیکھا تو اس کا گھونسلہ ایک سموسے میں بدل چکا تھا، جس میں سے گرم گرم خوشبو آ رہی تھی۔ پکشی کہنے لگے، ارے پیاری چڑیا، یہ تمہارا گھونسلہ ایسا کیسے ہو گیا؟ وہ کہنے لگی، مجھے ایک جادوئی گھر کا وردان ملا ہے، اس لیے میرا گھر ایسا ہو گیا ہے، جو کوئی چاہے یہاں سے کھا سکتا ہے۔ تبھی اس نے ایک سائیڈ سے سموسہ توڑ کر مٹھو طوطا کا دیا اور بولا، جاؤ مٹھو طوطا، اپنے بچوں کے لیے کھانا لے جاؤ۔ تبھی انہوں نے دیکھا کہ سموسے کا وہ حصہ دوبارہ سے بن گیا ہے۔ جنگل میں ہریالی آ گئی، سارے پکشی خوشی خوشی کھانے لگے۔ مٹھو طوطا بھی ٹونی چڑیا کی مدد کرنے لگا، لیکن سارے پکشیوں کا تو پیٹ بھر جاتا تھا، لیکن کالو کوا اور پلو بلا کا پیٹ نہیں بھرتا تھا۔ ان کا پیٹ لالچ سے بھر گیا تھا۔ وہ کہنے لگے، ہم ٹونی سے جا کر کھانا نہیں کھائیں گے، ہم اس کا گھر ہی لے آئیں گے۔ کالو کوا، تم جا کر اس کی اوپر والی کڑکڑی پرت اتار لو، اگر وہ اتر جائے گی تو سارا گھر بھی تمہارے پیچھے آ جائے گا، پھر وہ سارا گھر ہمارا ہو جائے گا۔ تبھی ان دونوں نے یوجنا بنائی۔ سارے پکشی سو رہے تھے اور مٹھو طوطا گھر کی رکھوالی کر رہا تھا۔ اس نے کالو کوے کو دیکھ کر چلانا شروع کر دیا، ارے کالو بھیا باز آؤ، کیا کرتے ہو؟ تبھی پلو بلے نے اس کو نیچے سے ایک زوردار پتھر مار کر بولا، اے طوطے، اپنی زبان کو بند رکھ۔ لیکن پھر بھی مٹھو طوطا نے ہار نہیں مانی اور چلا چلا کر سب کو اکٹھا کر لیا۔ کالو کوا جا کر گھر کی اوپری پرت پر بیٹھ گیا۔ وہ کسی کی بات نہیں سن رہا تھا، اس کا من کالا تھا، اس کا من لالچ سے بھرا تھا۔ ٹونی چڑیا آ کر رونے لگی اور کہنے لگی، مٹھو بھیا، میرا گھر خراب مت کرو، میں تو سارے پکشیوں کے لیے سوچتی ہوں، اگر تم نے اس کو چھیڑا تو یہ اپنی طاقتیں کھو دے گا، پھر سارے پکشی پھر سے بھوکے رہ جائیں گے۔ لیکن کالو کوا کہاں باز آنے والا تھا، اس کا من تو لالچ سے بھرا تھا۔ پلو بلا کہنے لگا، اتارو اتارو، جلدی کرو۔ جو ہی اس نے اوپر والی پرت اتاری، ایک زوردار بجلی کڑکی اور سارا گھر کالے رنگ میں ہو گیا۔ سب سے پہلے تو وہ ٹکڑا کالا اور سڑا بدبودار ہوا، پھر گھر سے جہاں خوشبو آ رہی تھی وہاں بدبو آنا شروع ہو گئی۔ پورے گھر میں سے جلے ہوئے سموسے کی خوشبو آنا شروع ہو گئی اور سارے پکشیوں نے اپنے ناک کے آگے ہاتھ رکھ لیے کہ اتنی گندی بدبو کہاں سے آ رہی ہے۔ تبھی پورے کا پورا سموسہ گھر کالا ہو گیا۔ پلو بلا اور کالو کوے کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ کالو کوے کی چونچ جلنے لگی، لیکن ٹونی چڑیا رونے لگی اور کہنے لگی، یہ کیا ہو گیا؟ جو ہی اس کے آنسو گھر پر گرے، گھر میں سے آواز آئی، تم ایک نیک دل چڑیا ہو، لیکن ہم تمہارا گھر دوبارہ ٹھیک کر دیں گے، اور یہ کالو کوے اور پلو بلے کو اپنے گھر کے پاس مت آنے دینا۔ پھر وہ گھر ٹھیک ہو گیا۔ اور اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے، نیکی کا بدلہ نیکی ہوتا ہے۔